اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ منافقون جو قرآن مجید کا 63 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 3 اور 4۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، یعنی پھر خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، بس اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اب یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ منافقوں نے سب سے پہلے تو مومنین کے سامنے اپنے ایمان کا اعتراف کیا، پھر اپنے خاص دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر خوب کفر و انکار کی باتیں کیں۔ اس طرح وہ پہلے بظاہر ایمان لائے اور پھر از خود پورے کے پورے کافر ہو گئے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ منافق جھوٹی قسم کھا کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اسے اب مسلمانوں سے کوئی مادی نقصان نہ پہنچے گا، لیکن حقیقتاً وہ اپنی اصلی نجات سے اور زیادہ دور اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ مدینہ کے مشہور منافق عبداللہ ابن ابی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ذلیل آدمی کہا تھا۔ اب اس منافق سے کہا جا رہا ہے کہ جا کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لے۔ اس پر اس کمبخت نے کہا، تم لوگوں نے مجھ سے پہلے یہ کہا کہ اسلام لے آؤ، میں تمہارے کہنے پر اسلام لے آیا، پھر تم نے کہا زکوٰۃ دو، میں زکوٰۃ دینے لگا، اب کیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سجدے کرنے لگوں؟ جب منافقوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ نہ تو واقعی ایمان کا راستہ اختیار کریں گے اور نہ کھلے ہوئے کفر کی زندگی گزاریں گے، بلکہ مسلمانوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچانے کے لیے منافقت کی راہ اختیار کریں گے، تو ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے خداوند عالم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے، یعنی ان سے ایمان لانے کی توفیق سلب کر لی جائے، یعنی ان سے سوچنے سمجھنے غور کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی جائے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے خود اپنی اخلاقی حس کو مار ڈالا، خدا نے ان کی عقل کو ختم کر دیا، اب جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے۔ تفہیم القرآن اور تفسیر مجموع البیان اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں دلوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ کہ خدا کے مہر لگانے کی وجہ سے وہ منافق نہیں بنے، بلکہ ان کے منافقانہ چالوں کی وجہ سے خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی ان کے منافقت کی وجہ سے خدا نے ان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی، کیونکہ انہوں نے خود اس صلاحیت سے کام نہ لیا اور اس کی قدر نہ کی۔ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کا ذہن دین کے حقائق کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتا، واضح دلائل بھی اس کی عقل میں نہیں اتر پاتے۔ یہ سزا ہوتی ہے عقل سے کام لینے کی۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھیں گے تو ان کی جسمانی شکلیں اور صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی خوبصورت اور شاندار دکھائی دے گی، اور جب وہ بات کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے ہی رہ جائیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں سننے کے قابل محسوس ہوں گی، مگر اندر سے یہ لوگ ایسے ہیں جیسے لکڑی کے ٹکڑے جو دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دی گئے ہوں، یعنی بے حس اور بے عقل۔ نیز یہ کہ یہ لوگ ہر زوردار آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہیے گا، ان پر اللہ کی مار ہو، اللہ انہیں غارت کرے، یہ کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن ابی مدینہ کے منافقوں کا سردار چودھری تھا۔ وہ بڑا ڈیل ڈول والا، تندرست، خوش شکل اور بڑا چرب زبان، بہت بولنے والا تھا۔
اس کے ساتھی بھی سب لمبے چوڑے خوبصورت تھے، یہ سب لوگ بڑے دولت مند تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو ان کی شان بان دیکھ کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عملاً یہ لوگ اس قدر ذلیل حرکتیں کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں۔ خدا عالم نے ان منافقوں کو لکڑی کندے اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ دیواروں سے تکیہ لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ دیواروں سے لگی ہوئی لکڑیاں اس لیے فرمایا کہ ایسی لکڑیاں جو دیواروں سے لگا کر کھڑی کر دی جائیں کسی کام کی نہیں ہوا کرتی سوائے جلانے کے۔ کام کی لکڑیاں تو چھتوں دروازوں وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ یہ لمبے چوڑے منافق جو دیواروں سے تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں کسی کام کے آدمی نہیں ہوتے۔ تفسیر مجموع البیان، تفہیم القرآن اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے بس یہ لوگ بکواس کر سکتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر جھوٹے وعدے کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی لکڑیوں کے مانند ہیں جن کو جلانے کے کام میں لایا جا سکتا ہے، یعنی جہنم میں جلانے کے لائق ہیں۔ اور انہی تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان منافقوں کو ہر وقت یہ خوف اور دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کے جرائم فاش نہ ہو جائیں، اس لیے ہر آواز پر سہم جاتے تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ اب ہماری شامت آئی اور مسلمان ہماری پٹائی نہ کر دیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک دو نہیں کئی حرکات ہیں جو ان کو الٹے سلٹے کام کراتی رہتی ہیں۔ مثلا ان کے شیاطین، ان کے دوست، ان کے فاسد مفادات، خوف غرضی، ان کی اپنی بیویاں، شریر لوگ، ان کا اپنا حسد بغض تکبر، یہ سب وہ محرکات ہیں جو الٹا گھما رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے وہ منافقانہ چالیں بھی چلتے ہیں۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ خداوند عالم کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمانا کہ تسمع لقولہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کی باتیں سنتے ہیں، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کی باتیں کان لگا کے اس لیے سنتے ہیں کہ وہ بڑے چرب زبان اور شریر کلام ہیں۔ پھر فرمایا خشب مسندہ، وہ دیوار سے لگی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہیں، یعنی بے فائدہ، بے مصرف، علم و عقل سے خالی مورتیوں جیسے لوگ ہیں۔ اور تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ وہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں، یعنی وہ حق سے پھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اور علامہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ قاتلہم اللہ، یعنی اللہ ان کو قتل کرے، یعنی اللہ ان کو غارت کرے، برباد کرے۔ عربی ادب میں یہ ایک بد دعا ہے، گویا یہاں پر خداوند عالم نے مومنین کے دل کی ترجمانی فرمائی ہے، کیونکہ مومن جب منافقوں کی حرکتیں سنتا ہے تو اس کا دل غصے اور نفرت سے بھر جاتا ہے، اس سے اس کی زبان پر از خود بد دعا کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔